السلام علیکم، میں عثمان خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ کے دو ججوں جن میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مقبول باقر نے سپریم کورٹ کا جو 10 رکنی بینچ کا جو فیصلہ آیا تھا صدارتی ریفرنس کے حوالے سے، جو ریفرنس جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف دائر ہوا تھا، جس پہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں اپنی فیملی کے جو فورن پراپرٹیز ہیں وہ ظاہر نہیں کیے گئے تھے، تو یہ ریفرنس تقریباً 5-6 مہینے چلا اور 19 جون کو اس کا شارٹ آرڈر آیا تھا، جس میں اس ریفرنس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس کو قواش کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت جو کہ 10 رکنی بینچ تھا جس کی صدارت جسٹس عمر عطیہ بندیال کر رہے تھے، انہوں نے اپنے 6 جج اور سمیت یعنی 7 ججوں نے، اس بینچ کے 7 ججوں نے، جو جسٹس قاضی فائزہ کے جو بیوی کے جو ان کی جو اہلیہ تھی، ان کے جو پراپرٹی کے حوالے سے جو میٹر تھا وہ FBI کو سونپ دیا گیا تھا۔ لیکن ان میں سے 2 ججوں نے، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس فیصل عرب نے ایڈیشنل نوٹس یعنی اضافی نوٹ دیے تھے۔ اس کے بعد پھر 23 اکتوبر کو اس کا تفصیلی فیصلہ آیا۔ تفصیلی فیصلے میں بھی اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، لیکن آج چونکہ 2 جج صاحبان ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مقبول باقر، ان کے ایڈیشنل نوٹ انہوں نے لکھنے تھے تو وہ آج انہوں نے جاری کر دیے ہیں، جس میں چیدہ نکات جو ہیں جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو اپنے اضافی نوٹ میں کہا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے ARU جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا، جو تحقیقات کر رہی تھی اس ریفرنس کے حوالے سے، اس معلومات کے حوالے سے جو تحقیقات کر رہی تھی، جو کہ عدالت نے اس کو بھی کہا تھا کہ یہ اللیگل ہے، تو آج جسٹس منصور علی شاہ نے کچھ پوائنٹس اس اپنے ایڈیشنل نوٹس میں، اپنے اضافی نوٹس میں، اپنے سیپریٹ نوٹ میں ڈسکس کیے ہیں۔ ایک تو ARU کے قیام، اس کا لیگل سٹیٹس، ان کی آئینی حیثیت، اس کے چیئرمین کی تعینی کی حیثیت، اور دوسرا جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جو پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ صدر صاحب نے جو ریفرنس دائر کیا تھا اس کے حوالے سے کہا گیا ہے، تو اس میں جو چیدہ جو باتیں ہیں وہ آج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے جب پریزیڈنٹ کو یہ مشورہ دیا ایڈوائس پہ یہ ریفرنس دائر کرنے کا، تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ان جو سمری تھی، جو ریفرنس کے حوالے سے جو سمری پٹ اپ کی گئی تھی لا منسٹر نے، وہ پرائم منسٹر صاحب نے ایگزامن نہیں کیا، اس کو ویریفائی نہیں کیا اس کے فیکٹس میں کہ کیا اس پہ کس بنیاد پہ یہ ریفرنس فائل کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر بینگ دا چیف ایگزیکٹو آف دا فیڈریشن failed to verify and examine the information placed in the summary before him regarding the alleged misconduct of Justice Qazi Faiza by not declaring 3 properties in London۔ یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ناکام رہے اس چیز کی ویریفائی کرنے میں، جو کہ سمری میں پٹ اپ کیا گیا تھا، اس کی تحقیقات کرنے میں، وہ اس کو ایگزامن کرنے میں، کہ وہ اس کے لیے یہ عذر پیش کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہ چونکہ یہ کسی بھی ادارے نے، یعنی جو مجاز ادارہ ہے وہ ہے FBI فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اور کسی اور ادارے نے اس سے پہلے جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس قاضی فائزہ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے جو منسلک جو پراپرٹیز ہیں باہر لنڈن میں، اس حوالے سے کسی ادارے نے ان سے نہیں پوچھا گیا تھا اس کے بارے میں۔ تو پھر جو یہ سمری پیش کی گئی تھی، جو سمری میں یہ چیزیں بتائی گئی تھی، اور سمری میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس پہ جج صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ جو فارن پراپرٹیز ہیں وہ ظاہر نہیں کی تھی، تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب کسی پہلے مجاز فورم نے ان جسٹس قاضی فائزہ کی اہلیہ اور ان کے بچوں سے پوچھا ہی نہیں، تو پھر جو سمری جو وزیر اعظم کے پاس گئی تو وہ کیسے انہوں نے ویریفائی نہیں کیا ان فیکٹس کو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اور جو معاملات، جو بزنس جو ان کے جو دائرہ اختیار میں ہوتے ہیں ان کو وہ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو ایسے معاملات جو کہ ایک معاملہ ایک جج کے خلاف ہو، ایک سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج کے خلاف ایک معاملہ آ رہا ہو، تو اس پہ تو پھر وزیر اعظم کو صاحب کو بہت محتاط انداز سے چلنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے تھا، اور اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے صدر صاحب کو ایڈوائس کی، اور پھر صدر صاحب نے وہ ریفرنس دائر کر دیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، جو ایک آئینی ادارہ ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت قائم کیا گیا ہے، اور یہ ادارہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹ فائل ہوتی ہے مس کنڈکٹ کے
حوالے سے تو وہ اس معاملے کو دیکھتا ہے. تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کو یہ چیک کرنا چاہیے تھا, اس کو ایگزامن کرنا چاہیے تھا, اس کو ویریفائی کرنا چاہیے تھا, پھر وہ صدر کو وہ مشورہ دیتے اور وہ صدر صاحب پھر وہ یہ ریفرنس دائر کرتے. دوسری جو بات ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے بھی اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال نہیں کیا اور انہوں نے یہ ریفرنس جو ہے نا اس کی سفارش کر دی اور سپریم جوڈیشل کونسل بھیج دیا. اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ایسٹ ریکوری یونٹ یعنی اے آر یو وہ ادارہ ہے جو اس کے حوالے سے یہ اسپیشلی قائم کیا گیا تھا, اور اس کے جو چیئرمین جس کو تعینات کیا گیا تھا وہ ہے شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ آج کل وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی ہیں, وہ ان کو اس ادارے کا چیئرمین بنایا گیا تھا. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اپنے ایڈیشنل نوٹس میں, اپنے اضافی نوٹس میں, اپنے سیپریٹ نوٹس میں یہ کہنا ہے کہ ایک تو اے آر یو کا انہوں نے اسٹیٹس کو ان کو ڈیفائن کیا کہ اس کا لیگل اسٹیٹس معاف کیجیے گا اس کا لیگل سٹیٹس ہی نہیں ہے, یعنی اس کی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے کہ کس طرح یہ ادارہ قائم کیا گیا, جو یہ اس کا کوئی لاء میں اس کی کوئی پروویژن, لاء میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسری جو بات جو اس کی جو تعیناتی ہیں جو چیئرمین کی, جو اے آر یو کی جو چیئرمین کی جو تعیناتی ہے وہ بھی انلیگل ہے. اور جو تیسری جو اہم بات جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ریفرنس فائل ہوا تھا اس کو پہلے بجائے اس کے کہ پہلے اس کو جو متعلقہ ادارہ جو کمپیٹنٹ فورم ہے سپریم جوڈیشل کونسل وہ شروع کرتا اور اس کی کارروائی کرتے ہیں, یہ ریفرنس میڈیا میں اس کو تشہیر کی گئی, میڈیا کو اس کو ریلیز کیا گیا تھا, اور پھر اور باقی یہ بات صحیح ہے اس وقت جب ظاہر ہے ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اے ویری بگ نیوز, اور میں نے بھی اس پہ اسٹوری کی تھی, ہمارے اور جرنلسٹوں نے بھی اس کو چھاپا تھا, اخباروں میں آیا ہوا تھا جب یہ صدارتی ریفرنس فائل ہونے جا رہا تھا, تو ہم نے بھی کیا تھا. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کی پبلسٹی جو کی گئی یعنی کمپیٹنٹ فورم کے پاس اب یہ گیا نہیں ہے اور اس کی تشہیر میڈیا میں کی گئی. اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف اخبارات میں بلکہ جو ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں, ٹاک شوز ہیں, اس کو بھی اس میں ڈسکس کیا گیا تھا. تو لہٰذا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی تشہیر جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشن ہے, انلیگل ہے, غیر آئینی ہے, اور یہ خلاف قانون ہے جو یہ تشہیر کی گئی اس ریفرنس کی. تو اس حوالے سے پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کنسرن اتھارٹیز کو کہ آپ جو ہے اس کی تحقیقات کریں, اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے رجسٹرار آفس کو بھی یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے, جو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیں تاکہ وہ اس کی تحقیقات کریں, نہ صرف تحقیقات کریں اس کو دیکھیں, یعنی تشہیر والے جو پبلکسٹی کی گئی تھی اس کو. اور جسٹس منصور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, ان کے خلاف جن لوگوں نے یہ تشہیر کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کن کن کے نام انہوں نے بتائے ہیں جو اس میں شامل ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کارروائی بھی اس کے خلاف انہوں نے تجویز کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف یہ توہین عدالت کی کارروائی بھی کریں. اب وہ جو لوگ ہیں جو شامل ہیں وہ جس نے تشہیر کی, جسٹس منصور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ ہے اے آر یو کا چیئرمین یعنی شہزاد اکبر, جو کہ اے آر یو ایسٹ ریکوری یونٹ کا چیئرمین ہے اور اس کا جو لیگل ایڈوائزر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کے حکام اور اس کے ساتھ ساتھ نادرا کے حکام, جن لوگوں نے یہ اس کی تشہیر کرنے میں مدد کی اور اس کی انفارمیشن پرووائڈ کرنے میں مدد کی. تو ان لوگوں کے خلاف نہ صرف کی کرمنل کارروائی بلکہ ان کے خلاف انضباطی کارروائی بھی کی جائے, ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی کی جائے, یعنی محکمانہ کارروائی بھی کی جائے. دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ اے آر یو کا جو ادارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آئینی طور پر جب ایک بندہ کمپلینٹ دائر کرتا ہے کسی جج کے خلاف, چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہو یا وہ چیف جسٹس یا وہ سپریم کورٹ کا ہو, تو اس کے خلاف جو کمپلینٹ دائر کی جاتی ہے وہ اس کا جو کمپیٹنٹ فورم ہے, جو مجاز اتھارٹی ہے, وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل. لیکن اس کیس میں, اس پرٹیکولر کیس میں, اس معاملے میں جو کہ درخواست گزار ہے, جو کہ وہ ڈوگر صاحب تھے, کہتے ہیں ایک جرنلسٹ, انہیں بجائے سے کہ وہ مجاز اتھارٹی یعنی سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ درخواست دائر کرتا, وہ ڈائریکٹ گیا ایسٹ ریکوری یونٹ جو
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बकौल कि ये उसके क़याम ही इल्लीगल है और उसके जो चेयरमैन की तैनाती जो है वो भी इल्लीगल है। तो आज ये बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, दोनों जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखे हैं, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। मैंने तो जो आपसे जो पॉइंट डिस्कस किए वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एडिशनल नोट पे थे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ जब ये डिटेल जजमेंट आई 23 अक्टूबर को, तो उस वक्त इस बेंच में जो दो और जज साहिबान थे, यानी जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस फैसल अरब, जो कि आज रिटायर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट एज ए जज, आज वो रिटायर हो गए हैं फैसल अरब साहब। तो जस्टिस याया अफरीदी साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था, अपने एडिशनल नोट्स में उन्होंने भी कुछ नुक्ते उठाए थे, और उन्होंने ख़ास नुक्ता ये उठाया था कि ये जो फेडरल मिनिस्टर हैं फ़ारूक नसीम, बैरिस्टर फ़ारूक नसीम, जो कि इस रेफरेंस का आर्किटेक्ट मेमार कहा जाता है कि इसने ये रेफरेंस तैयार किया, और अपने ARU के एसेट के जो चेयरमैन हैं, ARU एसेट रिकवरी यूनिट के जो चेयरमैन हैं शहजाद अकबर के हमरा, तो उन लोगों ने, इन दोनों ने, यानी बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने और शहजाद अकबर ने उस वक्त के FBR के चेयरमैन से जस्टिस काजी फ़ायज़ और उसकी अहलिया के जो टैक्स रिटर्न के हवाले से जो मालूमात हैं वो हासिल की। और जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि चूँकि ये मामला, और ज़ाहिर है हर एक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हर किसी, मतलब आप ये भी देख लें ना कि अब कोई बंदा बैंक जाए और किसी दूसरे बंदे का कहे कि यार उसका अकाउंट मुझे बता दो, तो ये इल्लीगल है। और ना FBR में जो टैक्स रिटर्न के हवाले से जो किसी शहरी के अगर कोई फाइलर है जो टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो वो आइन के तहत वो फुली प्रोटेक्टेड है, यानी उसको प्रोटेक्शन हासिल है, उसको लीगल प्रोटेक्शन हासिल है आइन के मुताबिक। और वो चीज़ें हर एक शहरी की जो टैक्स रिटर्न के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं और वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, यानी खुफिया होती हैं। यानी वो FBR का इदारा उस किसी शहरी के टैक्स रिटर्न के इंफॉर्मेशन मालूमात किसी और इदारे के साथ या शहरी के साथ नहीं शेयर किए जा सकते तब तक, यानी जब तक मतलब मिसाल के तौर पर अब जज साहब हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब, तो अब उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार है कि वो FBR से ये मामलात ले सकती है, लेकिन और कोई इदारा नहीं ले सकता है। तो जस्टिस याया अफरीदी ने फिर कहा था कि जो लोग इसमें शामिल हैं, यानी बैरिस्टर फ़ारूक नसीम लॉ मिनिस्टर वज़ीर कानून, और शहजाद अकबर जो कि एसेट रिकवरी यूनिट के जो चेयरमैन है वो, और साबिक चेयरमैन FBR और टैक्स अफसरान, इनकम टैक्स के जो ऑफिशल्स हैं, इन लोगों ने जो इन दो अफराद को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो वो भी जुर्म के मुर्तकिब हुए। और जिन लोगों ने हासिल की, यानी बैरिस्टर फ़ारूक नसीम और शहजाद अकबर, इन लोगों ने भी जुर्म किया है। और फिर उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी साहब ने इनकम टैक्स का जो ऑर्डिनेंस है 2000 का, उनके कुछ शिकें हैं, कुछ प्रोविजन हैं, कुछ सेक्शन हैं, और वो सेक्शन कौन कौन से हैं, 198, 199 और 216 1P, ये वो सेक्शन हैं जिनके तहत ये कहा जा रहा है कि ये इन शिकों के कि किसी भी शहरी के जो है ना आप इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। और फिर उसमें पेनल्टीज़ भी हैं, उसमें सज़ाएँ भी हैं कि 1 साल है और 3 साल कैद है और 5-5 लाख रुपए जुर्माना है। तो वो शिकें उन्होंने बताई थी, तो लिहाजा उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी ने ये सिफारिश की थी, बल्कि कहा था मौजूदा चेयरमैन FBR को कि आप ये मामला ये करें, और इसका जो है ना इनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ इंज़िबाती कार्रवाई, यानी साबिक चेयरमैन FBR और जो टैक्स अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ इंज़िबाती कार्रवाई, यानी डिपार्टमेंटल जो है वो जो कहते हैं महकमाना कार्रवाई उनके वो करें, बल्कि उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल यानी फ़ौजदारी, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जो है ना इनके ख़िलाफ़ केसेस बनाएं। और ये मालूमात उनको डायरेक्शन दिए जस्टिस याया अफरीदी ने उनको ये डायरेक्शन दी थी कि आप 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे कि आपने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई कब शुरू की और कहाँ तक ये सिलसिला चला। तो ये जस्टिस याया अफरीदी साहब ने ये डायरेक्शन दी थी जब 23 अक्टूबर को जब डिटेल जजमेंट आई थी। तो आज दो जज साहिबान ने, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मकबूल बाकर ने ये तफसीली जो अपने जो सेपरेट नोट एडिशनल नोट जारी किए थे, तो उसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब के जो अहम पॉइंट्स हैं मैंने आपसे शेयर किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंफॉर्मेशन
اچھے لگے ہوں گے، یہ پروگرام آپ کو اچھا پسند آ رہا ہے، اور آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کو، میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے اپنی آراء اور اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کر دیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بہت اپنا خیال رکھیں، کیونکہ کرونا کا وبا پھر سے کہا جا رہا ہے، بلکہ کچھ لوگ دوبارہ اس میں افیکٹ ہو رہے ہیں، ہمارے بھی کچھ ساتھی افیکٹ ہو گئے ہیں۔ تو آپ جو ہے اس کا باقاعدہ خیال کریں، اور جو SOPs ہیں اس کو اڈاپٹ کریں، اور یہ میں آپ کو کہوں گا جو ماسک جو ہے، ماسک کا پہننا جو ہے، یہ بہت آپ خیال کیا کریں، جب آپ باہر جاتے ہیں یا کسی بھیڑ میں جاتے ہیں تو ماسک پہننا ضرور پہنا کریں، اور اپنا خیال رکھیں۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔